الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے لیکچر میں آپ کو مکتبہ شاملہ کے ایک اور بہت ہی بہترین فیچر طرق حدیث کے متعلق بتایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مکتبہ شاملہ میں جیسے تخریج الحدیث کے فیچر کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تمام کتابوں کے اندر، حدیث کی تمام کتابوں کے اندر آپ کو دستیاب نہیں ہوگا، بلکہ کوئی 8-10 کتابیں غالباً ہوں گی جن کے اندر یہ فیچر آپ کو ملے گا۔ اسی طرح میں نے تراجم حدیث کے فیچر کے متعلق بھی آپ کو بتایا کہ یہ فیچر بھی حدیث کی تمام کتابوں کے اندر دستیاب نہیں ہے، بلکہ چند کتابوں کے اندر ہی یہ فیچر آپ کو ملے گا۔ اسی طرح یہ جو طرق حدیث کا فیچر ہے، یہ بھی تخریج الحدیث اور تراجم کے فیچر کی طرح تمام کتابوں کے اندر آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ چند کتابوں کے اندر ہی ملے گا۔ اس لیے اگر آپ اس فیچر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کوئی ایسی کتاب اوپن کرنی ہے جس کے اندر یہ فیچر موجود ہے۔ جیسا کہ میں یہاں سے صحیح مسلم شریف کو اوپن کر لیتا ہوں۔ صحیح مسلم کے مکتبہ شاملہ کے اندر 2 نسخے ہیں، ایک یہ ترکیہ کا مطبوعہ ہے اور دوسرا عبدالباقی کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ تو یہ جو طرق حدیث کا فیچر ہے، یہ آپ کو جو پہلا نسخہ ہے ترکیہ کا مطبوعہ، اس کے اندر یہ فیچر آپ کو ملے گا، اس لیے آپ نے صحیح مسلم کا یہ والا نسخہ اوپن کرنا ہے۔ اب یہاں آپ نے کوئی حدیث اوپن کر لینی ہے۔ اب یہاں سائیڈ بار میں یہ تراجم کے بٹن کے نیچے طرق حدیث کا بٹن ہے، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اب یہ جو ونڈو آپ کے سامنے آئی ہے، یہ طرق حدیث کی ونڈو ہے۔ اگر آپ اس کو علیحدہ ٹیب میں اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں اس بٹن پر کلک کر کے آپ اس کو علیحدہ ٹیب میں فل سکرین کے اندر بھی اوپن کر سکتے ہیں۔ تو یہاں فل سکرین میں آنے کے بعد آپ کی جو سکرین ہے یہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ اب یہاں یہ جو رائٹ سائیڈ میں باکس ہے، اس میں اس حدیث کی سند اور مختلف طرق ہیں جس حدیث کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے طرق حدیث کے بٹن پر کلک کیا تھا۔ اور یہاں لیفٹ سائیڈ پر اوپر نیچے 2 باکس آپ کے سامنے آئیں گے۔ نیچے والے باکس میں اس حدیث کے طرق کے ریزلٹس ہیں، اور اوپر جہاں نیچے سے آپ جس ریزلٹ کو سلیکٹ کریں گے اس کی حدیث پاک، اس طریق کے ساتھ جو حدیث پاک کا متن ہے وہ یہاں اوپر آپ کو نظر آئے گا۔ اس طرح آپ اس لسٹ پر کلک کر کے جس طریق کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر رائٹ سائیڈ والے باکس میں بھی آپ جس طریق کو سلیکٹ کریں گے تو وہ جو حدیث پاک ہے اس طریق کے ساتھ جو حدیث پاک ہے تو وہ یہاں آپ کو نظر آتی رہے گی۔ یہ اس حدیث کے مختلف طرق ہیں۔ یہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے سلیمان بن المغیرہ یہاں تک تو یہ ایک ہی طریق ہے، اور پھر یہاں ان کے بعد یہ 4 طرق ہیں، ایک عبد الملک بن عمر، دوسرا علی بن عبد الحمید، تیسرا ہاشم بن القاسم اور چوتھا بحث بن اسد۔ تو یہاں آپ جس طریق کو سلیکٹ کریں گے تو وہ حدیث پاک یہاں آپ کو نظر آتی رہے گی۔ یہاں ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جب آپ کسی حدیث کو اوپن کرتے ہیں تو اس میں اس کی سند میں جو راویوں کے نام ہے، تو کچھ راویوں کے نام اس طرح بلو کلر کے اندر ہیں اور کچھ راویوں کے نام ریڈ کلر کے اندر ہیں۔ اسی طرح اس باکس میں بھی کچھ راویوں کے نام ریڈ کلر میں آپ کو نظر آئیں گے اور کچھ راویوں کے نام بلیک کلر میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ اس لیے ہے کہ جب آپ یہاں سے کسی راوی کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ایک تو ان راوی کا نام یہاں اس باکس کے اندر بھی ریڈ کلر میں ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہاں پر بھی آپ کو ان راوی کا نام ریڈ کلر کے اندر نظر آئے گا، اور اس کے علاوہ ان راوی سے اوپر کے جتنے بھی روات ہیں ان تمام کے نام بھی ریڈ کلر میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ایک حدیث کے متعدد طرق ہوں اور آپ ان میں سے کسی ایک طریق کو سلیکٹ کریں، جیسے کہ یہاں سے میں نے یہ ہاشم بن القاسم والے طریق کو سلیکٹ کر لیا ہے، تو اب اس طریق کو علیحدہ سمجھنے میں آپ کو مدد ملتی ہے کہ اس طریق میں اوپر تک یعنی صحابی تک جو روات ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، جب میں نے یہاں سے ہاشم بن القاسم والے طریق کو سلیکٹ کیا تو ایک تو ان کا نام ریڈ کلر میں ہو گیا، اور دوسرا ان سے اوپر کے جو نام ہے وہ یہاں پر بھی آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پر بھی جو ان کے طریق میں جو روات نہیں آتے ہیں ان کے نام تو بلیک کلر کے اندر ہی ہیں، لیکن باقی جو ان کے طریق میں جو روات آتے ہیں ان کے نام ریڈ کلر میں آپ کو یہاں نظر آئیں گے، جیسے کہ ہاشم بن القاسم
یہ روایت کرتے ہیں سلیمان بن المغیرہ سے، اور یہ روایت کرتے ہیں ثابت بن اسلم سے، اور یہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو اس طرح ان کلرز کے ذریعے آپ کو ہر طریق کو علیحدہ علیحدہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم یہاں اس جگہ پر موجود باقی جو فیچرز ہیں ان پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو یہاں اس رائٹ سائڈ والے باکس کے نیچے چند بٹن موجود ہیں، ان میں سے یہ جو بٹن ہے اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں، یہ تمدید الشجرہ اس پر لکھا آئے گا، جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ طرق حدیث کے اندر یہ جتنے بھی آپ کو نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو ان کی جو ڈیٹیل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ دیکھیں، تو یہ ہر طریق کی مکمل ڈیٹیل آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ اس بٹن تمدید الشجرہ پر کلک کرنے سے ہوا، اور اگر آپ اس کے ساتھ والے بٹن تیج الشجرہ پر کلک کرتے ہیں تو یہ جو ڈیٹیل شو ہوئی ہیں، یا آپ نے خود مینول اگر ان کو شو کیا ہوگا تو آپ ان کو اس کے ذریعے ہائیڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور بٹن دیا گیا ہے نسخ المشدد و فروعہ، اس کے ذریعے آپ ان تمام طرق حدیث کو ان کی تمام ڈیٹیل کے ساتھ کاپی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں میں نے جو اس حدیث کے پہلے راوی ہیں صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کو میں نے سلیکٹ کیا ہے، اور اس کے بعد یہاں میں نے نسخ المشدد و فروعہ کے بٹن پر کلک کر دیا۔ اب میں یہاں ایم ایس ورڈ کے اندر آ کر اس کو پیسٹ کرتا ہوں، تو یہ دیکھیں اس حدیث کے تمام طرق اپنی تمام ڈیٹیل کے ساتھ کاپی ہو کر یہاں میرے سامنے آ گئے ہیں۔ یہاں ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ میں نے جو نسخ المحدد کے بٹن پر یہاں کلک کیا تھا تو میں نے یہاں صحابی رسول حضرت انس بن مالک یعنی اس حدیث کے جو پہلے راوی ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، ان کے نام کو سلیکٹ کر کے میں نے اس بٹن پر کلک کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے یہاں ورڈ کے اندر پیسٹ کیا تھا۔ اگر آپ یہاں کسی اور طریق میں سے کسی راوی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، یعنی جہاں پر اس حدیث کے طرق متعدد ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے کسی طریق کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں نسخ المحدد کے بٹن پر کلک کرتے ہیں، اور پھر جب آپ ورڈ کے اندر پیسٹ کریں گے تو صرف اتنے طریق کے اندر جو راوی ہیں وہی یہاں ورڈ کے اندر پیسٹ ہوں گے۔ تو اگر آپ تمام طرق کو ان کی تمام ڈیٹیل کے ساتھ آپ کاپی کر کے ورڈ میں لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اس حدیث کے پہلے راوی یا دوسرے، یعنی وہاں تک آپ نے کسی راوی کو سلیکٹ کرنا ہے جہاں تک اس حدیث کا ایک ہی طریق ہے۔ تو جب آپ متعدد طرق میں سے کسی ایک طریق کو سلیکٹ کر لیں گے تو پھر صرف اسی طریق میں جو راوی ہیں وہی یہاں پر آئیں گے۔ اور یہاں نسخ المحدد کے ساتھ یہ جو بٹن ہے عرض الترجمہ فی تبویب مستقل، اگر آپ اس بٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہاں اوپر آپ نے جس راوی کو سلیکٹ کیا ہوگا ان راوی کا ترجمہ علیحدہ ٹیب میں آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اگر آپ اس کی مکمل ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا اس سے پہلے والا جو لیکچر ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ تراجم روات کے متعلق بتایا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، مکتبہ شاملہ کے اندر جب ہم کسی کتاب کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر جو جو فیچر آتے ہیں ان کے متعلق ایک ایک کر کے آپ کو بتایا جا رہا تھا۔ تو آج کا یہ ہمارا اس سلسلے کا آخری لیکچر ہے، کیونکہ ہم یہاں پر آپ کو کتاب اوپن کرنے کے بعد مکتبہ شاملہ کے اندر جتنے بھی فیچر آتے ہیں ان کے متعلق بتا چکے ہیں۔ صرف ایک فیچر رہ گیا ہے اور وہ ہے التعلیق کا، یعنی آپ جب مکتبہ شاملہ کے اندر کوئی کتاب اوپن کرتے ہیں، آپ اس کو ریڈ کر رہے ہوں تو آپ کے پاس ایک اور فیچر آتا ہے التعلیق، کہ آپ اس کتاب کے کسی پیج کے اوپر کچھ نوٹس لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس سے اگلے جو لیکچر ہوں گے اس میں ہم مکتبہ شاملہ میں سرچ فیچر کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور مکتبہ شاملہ میں کتنی قسم کی سرچ ہیں تو ان چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ یہاں ایک اور بات بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ جو التعلیق کا فیچر ہے یہ مکتبہ شاملہ میں جتنی بھی بکس ہیں تمام بکس کے اندر آپ کو یہ فیچر ملے گا۔ یہ تخریج حدیث، تراجم اور طرق حدیث کی طرح چند کتابوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی بکس ہوں گی تمام کے اندر یہ فیچر آپ کو ملے گا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کوئی بھی کتاب جب آپ کے سامنے اوپن ہوگی تو آپ نے جہاں یہ جو بٹن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے، تو یہاں نیچے ایک چھوٹی سی ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ آپ اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کرتے ہوئے جتنا بڑا یا چھوٹا کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں آپ نے جو کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ مثلا میں یہاں بسم اللہ شریف ٹائپ کرتا ہوں اور اپنی تعلیق، اپنا نوٹ
टाइप करने के बाद आपने यहाँ ये सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब ये जो तालीक आपने यहाँ इस किताब के ऊपर लिखी है तो ये तालीक सेव हो गई है। आप मकतबा शामला को बंद करके दोबारा ओपन करेंगे या मकतबा शामला पूरा सॉफ्टवेयर आप कॉपी करके इसी तरह किसी और सिस्टम के अंदर भी लेकर जाते हैं तो ये तालिकात भी उस सिस्टम के अंदर चली जाएंगी। ये देखें, यहाँ मैं इस किताब को बंद कर देता हूँ। अब मैं इस किताब को दोबारा ओपन करता हूँ। ये सही मुस्लिम शरीफ तुर्किया की जो मतबूआ है इस नुस्खे के ऊपर मैंने तालीक लिखी थी, तो इसको मैंने दोबारा ओपन किया। अब इसमें हदीस नंबर 12 के ऊपर मैंने ये तालीक लिखी थी, तो जैसे ही मैं उस पेज के ऊपर आया तो ये तालीक भी मेरे सामने आ गई है। तो इस तरह आप मकतबा शामला के अंदर तो ये तालीक वाले फीचर को इस्तेमाल करके अपने नोट्स को मकतबा शामला के अंदर ऐड कर सकते हैं, अपनी तालिकात को मकतबा शामला के अंदर ऐड कर सकते हैं। इस फीचर को आप कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। मसलन अगर आप किसी किताब का तर्जमा करना चाहते हैं तो यूँ भी कर सकते हैं कि आप वो किताब ओपन करें और यहाँ नीचे तालीक वाले बॉक्स के अंदर आप उस किताब का तर्जमा लिखते रहें और बाद में आप उसको कॉपी करके वर्ड में या किसी और जगह पेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप पेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप किसी किताब के ऊपर कोई हाशिया लगाना चाहते हैं, किसी किताब की शरह लिखना चाहते हैं, बहरहाल जो भी आप लिखना चाहते हैं तो वो आप इस तालीक वाले फीचर को इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह करीम से दुआ है कि हमें जो कुछ बयान किया गया इसको अच्छे से समझने और इसके इस्तेमाल से अच्छे तरीके से दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबीजिल अमीन।